بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی عادت رکھو، قرآن پاک پڑھنے کا معمول رکھو۔ اتفاقی طور پر کوئی بڑے عالم کہیں سے آئے اور ان کی بات اس وقت ہوئی تو خیر ان کی بات سنو، نہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ اچھا، اب میں وہی بات جس کا میں نے رات آپ سے وعدہ کیا تھا شروع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 20 منٹ میں اشراق کے وقت تک بات پوری ہو جائے گی۔ دوستو، ایک ہے اللہ رب العزت کا نظام، ایک ہے ہماری خواہش اور ہماری تمنا۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ سارا عالم اللہ کے نظام کے مطابق چلے گا، ہماری خواہش اور ہماری تمنا کے مطابق نہیں چلے گا۔ دیکھو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، بس کہتے ہی آئیے۔ جو آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے بھی پہلے قلم پیدا فرمایا، قلم، اور تختی پیدا فرمائی جس کو لوح کہتے ہیں عربی میں، اور قلم کو حکم دیا لکھ، اس نے لکھنا شروع کیا، اور ہمیشہ تک جو ہونے والا ہے اور جس طرح ہوگا اس طرح لکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت کا جو نظام ہے اپنی حکومت کو چلانے کا، اپنی بادشاہت کو چلانے کا، تو اس کے مطابق چلے گا، ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گا۔ اب اگر ہم اپنے دل میں اپنی مرضی لیے بیٹھے رہیں کہ ایسے ہو، ایسے ہو، ایسے ہونا چاہیے، تو ہم ہمیشہ دکھی رہیں گے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظام کے مطابق ڈھال لیں گے اور اللہ کی مرضی پر ہم راضی ہو جائیں گے تو ہم سکون میں رہیں گے۔ یہ باتیں سنیے، یاد رکھیے، میں اس بات کو پھر دوبارہ کہتا ہوں۔ جب ہم اپنی مرضی چلانا چاہیں گے، اور اپنی مرضی چلانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے عالم میں نہ صحیح، کم سے کم اپنی ذات کے بارے میں ہی ہم یہ سوچنے لگیں کہ یہ ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، یہ تو وہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور ہم ہمیشہ دکھ میں رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے۔ اور اگر ہم اللہ کی مرضی اور اللہ کے نظام کو تسلیم کر لیں، اس پر راضی ہو جائیں، تو چین اور سکون سے رہیں گے۔
یہ دو اصولی اور بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی۔ اب اگلی بات سنیے، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک دنیا میں تھے، اس کو عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے اور اس کو عالم حقیقت بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری روحیں وہاں موجود تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے گا اور ایک دوسری دنیا میں بھیجے گا، اور اس کا نام ہے عالم برزخ، اور اس کے دو ٹھکانے ہیں، مشہور ٹھکانے، ایک سجین جو نافرمانوں کے لیے ہے، اور ایک علیین جو اللہ کے فرما برداروں کے واسطے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کرے گا، درمیان میں حساب ہوگا، اور حساب کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری دنیا میں منتقل کرے گا، اور اس کو کہتے ہیں عالم آخرت۔ اس کے 3 ٹھکانے ہیں، ایک کو کہتے ہیں جنت، جس میں تکلیف کا نام نہیں ہے، بالکل تکلیف نہیں، اور ایک کو کہتے ہیں جہنم، جس میں راحت کا نام نہیں ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، اور ایک کو کہا جاتا ہے اعراف۔ وہ ایک جگہ ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں، وہاں بھی رہیں گے کچھ لوگ، اور پھر یہ لوگ بھی یعنی اعراف والے بھی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ویسے ہی نہیں بتائی، پکی بات ہے، بلکہ پکم پکی بات ہے، سب باتیں یہ قرآن پاک میں آئی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک تیسری بات سنو آپ، وہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت اور تکلیف دونوں چیزیں جمع کی۔ اس دنیا میں کچھ باتیں بندے کی مانی جاتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں نہیں مانی جاتی، نہیں پوری ہوتی۔ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور کچھ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محروم رکھتا ہے۔ اس دنیا میں، اس دنیا کی یہ خاصیت ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر ہم اللہ کے نظام کے مطابق ڈھل جائیں تو سکون میں رہیں گے، اور اگر ہم اللہ کے نظام کے مطابق نہ ڈھلے اور خود جو ہم چاہیں وہ منوانے کی کوشش کریں تو ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے۔ میں تو وہ الفاظ بولتا نہیں، مجھے تو اچھے بھی نہیں لگتے، آپ کو بھی نہیں بولنے چاہیے، لیکن سمجھانے کے واسطے کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے آپ، اور پھر ٹینشن سے آگے چل کر ہو جائے ڈپریشن۔
پھر ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یعنی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے خود تقسیم کی ہے۔ علماء حضرات سمجھ لیں، نحن قسمنا، قسمنا نہیں، نحن قسمنا، ہم نے ہی تقسیم کی ہے لوگوں کی روزیاں لوگوں کے درمیان۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالی جس کو روزی زیادہ دینا چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالی جس کو روزی کم دینا چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ دیکھو یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، اور یہ اللہ کا اس دنیا میں نظام ہے، اور میں ان باتوں کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں۔ اس دنیا میں اللہ نے راحت اور تکلیف دونوں رکھی ہیں، نعمتیں عطا بھی کی ہیں اور محروم بھی کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس میں اللہ نے رکھی ہیں، اور اللہ نے انسانوں کی روزی خود تقسیم کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دی ہے کسی کو کم دی ہے۔ اتنی باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھو اس دنیا میں اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کے واسطے صبر کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے صبر کیا تو اللہ کے اس نظام کو ہم نے تسلیم کر لیا، اور اگر ہم نے صبر نہیں کیا، یوں ہی ہونا چاہیے، یوں ہی ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوا؟ اور دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، دنیا دار لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ دیندار لوگ کس طرح مبتلا ہیں؟ وہ خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، میں جیسے چاہتا ہوں ایسے ہی ہو، جو میں مانگتا ہوں مجھے وہ ملے، خوب دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایسا ہونے کا نہیں کہ سب کچھ مل جاوے، پھر اللہ میں ایسے ناراض ہو کے بیٹھ جاوے، پھر اللہ کے حکموں پر اعتراض کرنے لگے، پھر اللہ کے وعدوں سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میرے الفاظ اور میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اللہ کے وعدوں سے پھر غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور نامعلوم کبھی دل میں وسوسے آتے ہیں، اور کبھی زبان سے بھی کہہ ڈالتا ہے، اور کبھی تو یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت چھوڑ بیٹھتا ہے، کبھی اس سے بھی آگے نوبت پہنچتی ہے، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ اور دنیا دار اس میں کس طرح مبتلا ہیں؟ وہ دعا کریں یا نہ کریں،
ہر جائز ناجائز تدبیر وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے واسطے اور اپنا جو چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے کے واسطے ہر جائز ناجائز تدبیر کرتے ہیں، ہر جائز ناجائز اسباب اختیار کرتے ہیں، ہر جائز ناجائز اسباب اختیار کرتے ہیں، ہر جائز ناجائز کام کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہو جائے ایسے ہی ہو جائے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ کا نظام اس دنیا میں اس طرح کا ہے، نہ تو ان دینداروں کی ساری دعائیں قبول ہوتی، وہ قبول ہوتی ہیں سنو جو تقدیر الہی کے مطابق ہوتی ہے، نظام الہی کے مطابق ہوتی ہے، اور نہ ساری کوششیں کامیاب ہوتی چاہے جو کر لیا جائے جی، بلکہ وہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں جو تقدیر الہی کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ اب اگلی بات سنو، ہمیں کیا کرنا، ہمیں کیا کرنا؟ تو ہمیں وہ کرنا ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور ہمیں وہ کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، اس طرح کرنا ہے۔ اب میں مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جو آپ کو چاہیے، جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی آپ کو تمنا ہے، جو آپ چاہتے ہیں، اس کو اللہ سے خوب مانگیے، اور خوب مانگیے، اور بار بار مانگتے رہیے، اور ہمیشہ مانگتے رہیے جو چاہیے۔ اگر مل جاوے الحمدللہ، اور اگر نہ ملے تو صبر کیجئے اور اس پر راضی ہو جائیے۔ مانگنا اور مانگتے رہنا اور پھر نہ ملنا، اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، دو ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا؟ ابھی نہیں بعد میں ملے گا، ملے گا ابھی نہیں بعد میں ملے گا۔ یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بات اللہ نے، یہ چیز اللہ نے آپ کو دینی ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی دوستو، آپ جو بھی جائز تدبیر، جو بھی جائز اسباب اختیار کر سکتے ہیں، وہ جائز تدبیر کیجئے، جائز اسباب اختیار کیجئے۔ آپ کی جو ضرورت ہے، آپ کی جو تمنا ہے، آپ جو چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، اس کے واسطے جائز تدبیر کیجئے، جائز اسباب اختیار کیجئے، اور بالکل آسان لفظوں میں شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ محنت کیجئے۔ اور یہاں پر بھی وہی ہے جو دعا میں ہے، وہ چیز آپ کے مقدر میں ہے، وہ ملنے والی ہے تو مل جائے گی۔
اور اگر نہیں ملنے والی ہے تو تمام تر کوششوں کے باوجود نہیں ملے گی، تمام تر کوششوں کے باوجود نہیں ملے گی۔ یہاں پر بھی پھر وہی بات ہے، اگر ہم اس پر ہم نے تمام تر جائز کوششیں، جائز تدبیریں کر لی اور ہمارا کام نہیں بن رہا ہے، یہاں بھی وہی دو بات ہے، یا تو ابھی نہیں بعد میں بنے گا، اور یا بننے والا ہے ہی نہیں وہ کام۔ اور دونوں صورتوں میں اللہ سے راضی اور خوش تو ہم سکون میں، اور اگر ہم اس پر ناراض تو ٹینشن میں، ڈپریشن میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایمان تک کھو بیٹھتے ہیں، ایمان تک کھو بیٹھتے ہیں۔ ہاں، چونکہ اس وقت لمبا زیادہ مضمون نہیں ہوتا، ہاں تو اشراق کا وقت ہو گیا ہے، سمجھے 2 منٹ ہیں، تو اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سب کچھ میں نے آپ کو سمجھایا ہے 20 منٹ میں، اس کو 2 لفظوں میں سمجھیے، 2 لفظوں میں صرف، اپنی عادت بنائیے صبر کی، اور اپنی عادت بنائیے شکر کی۔ اور صبر اور شکر کی عادت ہے تو آپ کبھی ذہنی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، آپ کبھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور کبھی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوں گے، کبھی خودکشی نہیں کریں گے، بلکہ چین اور سکون سے گزرے گی۔ دیکھو یہ جو مل گیا اس پر شکر، اور اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے، اللہ نے مجھے میری قابلیت سے زیادہ دیا ہے، اور جو نہ ملا اس پر صبر، دل سے یہ یقین رکھنا کہ یہی حالت میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے ایسا ہونا ہی مناسب ہے، یہ یقین رکھنا اور اس پر خوش رہنا، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں، اگر آپ منفی سوچ میں مبتلا ہو گئے تو خوش نہیں رہیں گے، منفی سوچ، الٹی سوچ، پتہ نہیں کیا، بس جس کام میں بھی ہاتھ ڈالوں ہو بنتا ہی نہیں کام، بس میں پیسے کے پیچھے بھاگوں، پیسہ میرے آگے بھاگ گئے، ملتا ہی نہیں بس۔ اور اسی کو کہتے ہیں ہماری اردو میں 24 گھنٹے اسی ادھیڑ بن میں ہے، اور 24 گھنٹے اسی سوچ میں ہے، تو اب وہ پریشان ہے۔ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نظام ہے اس دنیا میں، کیا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ نے یہ اپنا دستور بیان کیا، کون سے پارے میں ہے مفتی صاحب؟ 25ویں پارے میں۔
کیا دستور بیان کیا؟ ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بانجھ کر دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے۔ اللہ کا یہ قانون اس دنیا میں آپ نافذ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہوگا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، چاہے کتنے جتن کر لیو، اور کسی کو دونوں ملیں گے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اور کسی کو لڑکے ملیں گے چاہے وہ لڑکی کی جتنی تمنا کرے، اور کسی کو لڑکیاں ملیں گی چاہے وہ لڑکوں کی جتنی تمنا کرے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس نظام پر خوش رہنا۔ کیا خوش رہنا؟ اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں اور لڑکے کی تمنا ہے، اور فطری بات ہے، طبعی بات ہے، انسان چاہتا ہے کہ ہو، میرا وارث پیدا ہو، تو یہ تمنا جائز، درست، اس پر کوئی لعنت نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی برائی نہیں، اور اس کے لیے آپ خوب دعا کیجئے اور دعا کرائیے۔ اگر کوئی طبی تدبیر ہو وہ اختیار کیجئے، ان سب کی اجازت ہی نہیں، حکم ہے جی، لیکن اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس پر خوش رہیے۔ اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس پر خوش رہیے، اس پر صبر کیجئے، اور ناجائز کام نہ کیجئے، اللہ کو ناراض نہ کیجئے۔ پہلی بات، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ عورت کسی دوسرے سے زنا کرے اور اولاد ہو ہی جائے، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن زنا کر کے دوسرے سے اس نے اللہ کو ناراض کر لیا، یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور اب اس کو کیا سزا ملے گی دنیا میں، کیا سزا ملے گی آخرت میں، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ اولاد ہو ہی جائے۔ اور بھی کچھ طریقے اختیار کرتے ہیں جس کو یوں سمجھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، میڈیا کہہ لیجیے گا، اس میں بہت شور ہوتا ہے، بہت چرچا ہوتا ہے کہ بیبی ٹیوب اور فلاں طریقے سے فلاں ڈاکٹر کے پاس جا کے، فلاں سیانے کے پاس جا کے، فلاں مولوی کے پاس جا کے ہو گیا بچہ اس کا۔ پتہ نہیں کتنا پروپیگنڈا آپ دیکھیں گے، ہاں، لیکن سچ وہی ہے جو سن چکے ہیں۔ اللہ چاہے گا، اس نے مقدر میں رکھا ہے، ملے گا، اور نہیں رکھا نہیں ملے گا۔ لہذا جائز دائرے کے اندر رکھیے، اللہ کو ناراض نہ کیجیے، اللہ کو ناراض نہ کیجیے، اور صبر کیجیے۔ محروم رکھ دیا اولاد سے تو صبر کیجیے، صرف لڑکے ملے، لڑکی نہیں ملی تو صبر کیجیے، صرف لڑکیاں ملی، لڑکے نہیں ملے تو صبر کیجیے۔
اور اس پر خوش رہیے. اور سچ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی بہتر ہے. اس کو آپ سب جگہ منطبق کر لیجیے. بس آخر میں ایک بات اور بہت ضروری اور ایک مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں. ابھی آپ میری بہت ساری باتوں سے یہی سمجھ رہے ہیں کہ تمام تر دعاؤں کے بعد لڑکا اولاد فرمانبردار نہیں بنی. تمام تر تدبیروں کے باوجود اولاد فرمانبردار نہیں، آوارہ ہی ہے. تسبیحات بھی پڑھی، وظیفے بھی پڑھے، تہجد میں دعائیں بھی کی، دوسروں سے بھی دعائیں کرائی، سب کچھ کیا، لیکن وہ فرمانبردار نہیں ہوئے. تو دیکھو تجربہ اپنا بھی اور اپنے بزرگوں کا تجربہ اور ان کی بتائی ہوئی بات بھی، اور قرآن پاک حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا. جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، رجوع کے دو ہی مطلب ہوتے ہیں، ایک تو دعا کرے اور دوسرے اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے. تو ایک دو بات اکثر و بیشتر ضرور آتی ہے. دو بات، ایک تو دل کا سکون. ایک وہ شخص ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی اولاد پھر بھی نافرمان ہے، آوارہ ہے. ایک وہ شخص ہے جو کچھ دعا نہیں کرتا اور اس کی اولاد نافرمان ہے، آوارہ ہے. اس کی دعا سے اس کی اولاد فرمانبردار نہیں ہو رہی ہے. تو دعا کرنے والے کو اکثر و بیشتر ایک تو بالکل پکی بات ہے اور دوسری بھی ایسے ہی ہے. نمبر ایک، اس کو سکون دل رہے گا، وہ ایسا پریشان نہیں ہوگا. بعض صورتوں میں تو بالکل ہی پریشانی نہیں ہوگی اس کو، اور ایسا پریشان نہیں ہوگا جس کو یوں کہہ دیں کہ بھائی ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہے اور ذہنی تکلیف میں مبتلا ہے. یہ اور دوسری، نافرمان اولاد کے شر سے محفوظ رہے. نافرمان اولاد کے شر سے محفوظ رہے. اور ایک وہ شخص ہے جس کی اولاد نافرمان ہے اور وہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، وہ ان سب چیزوں میں مبتلا ہوگا. ہر وقت اس کے دل پر ایک رنج و غم مسلط رہے گا، اور اولاد کی حرکتوں کا اس پر بھی اثر پڑے گا، یہ بھی ان کو بھوگتے اور جھیلے گا. یہ اس واسطے میرے دوستوں، صبر، شکر، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، اللہ سے دعا اور جائز تدابیر، جائز اسباب اختیار کریں. اور اس کے بعد جو ہو اس پر دل سے راضی ہو. ارادہ تو کیا تھا میں نے آپ کو یہی بات ختم کر دینے کا، لیکن ایک بہت ضروری بات دل میں آئی، میں آپ کو بتاؤں. دنیا میں اللہ کا فرمانبردار بندہ اور صبر اور شکر کرنے والا بندہ جو بھی تکلیف اٹھائے گا، مرتے ہی
ان سب تکلیفوں کا بھگتان شروع ہو جائے گا، یعنی ان کے بدلے میں آرام ملنا شروع ہو جائے گا، ان تکلیفوں کے بدلے میں راحت ملنی شروع ہو جائے گی۔ جی، ایک شخص کو پتہ چلا کہ مدینے میں ایک شخص موجود ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور ہم نبی اور رسول کا مطلب سمجھیں نہ سمجھیں، عرب سمجھتے تھے، چونکہ یہ ان کی اپنی بھاشا، ان کی اپنی زبان تھی۔ نبی اور رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا والا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنے والا، اور اللہ کی بات کا ماننا بھی اس انسان پر لازم و ضروری ہے، اور اللہ کے رسول کی بات کا ماننا بھی لازم اور ضروری۔ عرب اس بات کو سمجھتے تھے۔ بہرحال اس نے ایک اونٹنی لی اور اس پر سوار ہو کر وہ مدینے کی طرف چلا۔ اس کے پاس راستے میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، توشہ نہیں تھا۔ اس نے جنگل میں جو سبزی، جو کچھ سامنے آیا، جو وہ کھا سکتا تھا، اس نے وہ کھایا، اور وہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر تھے۔ اتفاق سے وہ وہیں پہنچ گیا اور اس نے پوچھا کہ میں محمد کے پاس جانا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس نے اپنی بات کہنی شروع کی، اور بات کہنے کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، یعنی مسلمان ہو گیا۔ یہ اسی دوران وہ چل بھی رہے تھے، تو اس کی اونٹنی کا اگلا پیر کسی گڈھے میں گرا، رکھا گیا، اونٹنی بھی گر گئی اور وہ شخص بھی گردن کے بل گر گیا، گردن ٹوٹ گئی اس کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو اٹھانے کے لیے دوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے، یہ مردہ ہے، دور سے ہی بیٹھے بتلایا، اور یہ بھوکا تھا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے اس کے منہ میں پھل دے رہے ہیں، کھانے پینے کی چیز اس کے منہ میں دے رہے ہیں۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا، جو کہا تھا کہ جو تکلیفیں ہیں نا، تکلیفیں ہم اس دنیا میں اٹھاویں گے، جن محرومیوں کا ہم سامنا اس دنیا میں کریں گے، مرتے ہی ان سب کا بھگتان شروع ہو جائے گا، اور اللہ کسی کو محروم نہیں رکھے گا۔ بس بات ختم کر دو اور اپنی بات پھر لوٹا دو۔ صبر، شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری،
محنت اور جائز تدبیر اور محنت و کوشش، اور اس کے بعد جو حالت ہو اس پر راضی تو ہے سکون اور کامیابی۔ نہیں تو بھائی بس جو کچھ ہوگا پتہ چل جائے کس کو کس چیز کا سامنا، صبر، شکر، تقوی۔ تقوی میں آ گیا جو میں کہنا چاہوں، اور جائز تدبیر و کوشش، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔